کیا ملک ریاض اب پاکستان واپس نہیں آئیں گے؟ اوورسیز کیا اس طرف نہیں آئیں گے؟ اور خود بحریہ ٹاؤن کیا اب دبئی کی طرف موو کر جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، مدثر اقبال چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت دن سے بہت سی چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن سے متعلق، اور اب کچھ سوالات آپ لوگوں کے ہیں، کچھ ذہنوں میں کلبلا رہے ہیں، ہمارے بھی ذہن میں ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں اس وقت ڈاؤن فال ہے۔ کل ایک دوستوں کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے سب سے پہلا یہ جو سوال کیا، وہ سوال تھا کہ کیا ملک ریاض اب پاکستان واپس نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا یہ سوال انٹرسٹنگ ہے، اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس دور حکومت میں بحریہ ٹاؤن کیا دوبارہ اس کی مارکیٹ کبھی نہیں اٹھے گی؟ اب مسلسل جب مارکیٹ نیچے جا رہی ہے تو سوال بنتا ہے۔ اس نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا کہ اب جو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ اوورسیز کیا اس طرف نہیں آئیں گے؟ اور خود بحریہ ٹاؤن کیا اب دبئی کی طرف موو کر جائے گا اور سارا فوکس اب دبئی پہ ہوگا؟ بحریہ ٹاؤن کراچی کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو ہم نے سوچا کہ آج اس پہ ضرور بات کرتے ہیں۔ پھر ہماری تو لمبی ایک ڈسکشن ہوتی رہی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو بحریہ ٹاؤن کراچی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اب مارکیٹ کی صورتحال دیکھتے ہیں، مائنس میں چیزیں دیکھتے ہیں، تو بہت دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے حوالے سے، خاص طور پر جنہوں نے بڑے چاؤ سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی، اور اس سے بھی بڑھ کے وہ لوگ جو بحریہ ٹاؤن میں آج تک اپنے پلاٹ کے منتظر ہیں۔ بائی دا وے ایک جو چیز رہ گئی وہ تھی فیکٹریز کے حوالے سے۔ تو ہمارے ایک دوست نے کہا یار جو ہے نا بد دعائیں وہ عرش ہلا دیتی ہیں۔ بہت سے فیکٹریز ہیں جو بحریہ ٹاؤن میں آج تک رول رہے ہیں اور ان کو آج تک کچھ نہیں ملا۔ ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، شاید ان کے لیے اتنے مسائل ہوں، لیکن کچھ لوگ اس نیت سے انہوں نے وہاں جگہ لیں کہ یار ایک اچھی جگہ پہ سستا ایک پلاٹ مل رہا ہے اپنے بچوں کا، چلو 2 4 5 7 سال میں کچھ چھوٹا موٹا ضرورت پوریاں کر کے بچا کے ہم اپنا ایک گھر بنانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے۔ تو فیکٹریز وہ بھی شامل ہیں، آج تک ان کو پیسے نہیں ملے۔ بہت سے لوگوں نے تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں، بچوں کی شادیوں کے لیے وہ پلاٹ لیے، لیکن وہ جس طرح سے ہوا وہ اب سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کچھ چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز بھی بہرحال اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، جن لوگوں نے اپنی حق حلال کی محنتوں کی کمائی سے وہاں پلاٹ خریدے، قسطیں وسطیں دیں، وہ بھی تو لوگ موجود ہیں نا، جو آج خود پریشان بیٹھے ہیں، انہوں نے بیچنا ہے، لیکن وہ بیچتے ہیں تو یا مائنس میں چلے گئے ہیں، یا آج سے 2014 کی جو قیمتیں تھیں انہی قیمتوں میں آج ان کی چیز بک رہی ہے۔ تو یہ بھی تو ایک فرق ہے۔ میں نے کہا بالکل، میں نے کہا دونوں جگہ ہیں، جہاں ایک کسی کا فائدہ ہوا ہے اور دوسری جگہ نقصان ہوا ہے، تو دونوں معاملات ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے۔ آج تک ہم بحریہ فیکٹریز کے حوالے سے ہمیشہ آپ کو ہمارے چینل پر بحریہ فیکٹریز سے متعلق ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور ہم ان کی آواز کے ساتھ آواز ہم ہمیشہ ملاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ کے حوالے سے کہ کیا یہ اوپر آئے گی یا نہیں۔ بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ اس دور حکومت میں، آج بحریہ ٹاؤن لاہور ہو، پنڈی ہو، کراچی ہو، کسی بھی جگہ آپ کو جائیں گے نا تو وہاں کام ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی نہیں، بحریہ ٹاؤن سے آگے چلے جائیے DHA، جو پلاٹ 70 لاکھ کا تھا وہ اس وقت آدھی قیمت پر آ چکا ہے، بیکاز آف ریل اسٹیٹ کی طرف رجحان نہیں تھا گورنمنٹ کا، ٹیکسز کے الگ معاملات تھے۔ اس دور حکومت میں ڈسکریج کیا گیا ریل اسٹیٹ کو، پورا کنسٹرکشن انڈسٹری کو بری طرح سے۔ اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی، ریل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ باقی 40-45 ساری انڈسٹریز مکمل طور پر ڈاؤن ہوتی گئی، نقصان ہو گیا، کئی تو دیوالیاں بھی ہو گئیں، بہت سے جو یہاں کام کرنا چاہ رہے تھے۔ آج آپ سوسائٹیز میں جائیں اور فار ایگزامپل کسی سوسائٹی میں 10,000 پلاٹ ہے، آپ دیکھیں وہاں پہ کیا 10 بھی گھر بن رہے ہیں؟ نہیں بن رہے۔ اس دور حکومت سے پہلے، آج سے 3 سال پہلے کی بات کریں 2021 میں، اور وہاں اس وقت دیکھیے گا سچویشن بڑی مختلف تھی۔ تو اس دور حکومت میں بحریہ ٹاؤن کراچی کیا، بحریہ ٹاؤن کے علاوہ بھی سوسائٹیز میں حالات اچھے اتنے نہیں ہیں۔ شہروں میں، جو شہر سے مراد یہ ہے کہ کراچی سٹی میں یا لاہور سٹی میں
اس طرح قیمتیں ڈاؤن نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہاں بھی کام اس طرح نہیں ہو رہا. تو یہ دور حکومت میں تو آپ سمجھ لیجئے کہ حالات برے سے برے ہی ہوئے کنسٹرکشن انڈسٹری، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے. پھر آگے چل کے معاملہ ہے کہ بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ہماری اطلاعات کے مطابق جو کیسز ان کے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے. معاملہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، وہ ڈیل نہیں ہو پا رہی ہے. چیزیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا وہ نہیں ہو رہا. اب کچھ آئینی اداروں میں اور کچھ ریاستی اداروں میں ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے، اور یہ میں کوئی خواہش کی بات نہیں کر رہا، تجزیہ نہیں دے رہا، میں خبر آپ کو دے رہا ہوں. جب وہ ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے تو نہ عمران خان باہر آئیں گے نہ ہی ملک ریاض واپس آئیں گے. تو معاملہ لمبا ہو گیا. جب معاملہ یہ بہت آگے جا رہا ہے تو ملک ریاض جب خود واپس نہیں آ رہے، ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ واپس نہیں آ رہے، ان کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈز وہ واپس نہیں آ رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے بہت سی چیزیں کمپرومائزڈ ہو جائیں گی. کمپرومائزڈ ہوں گی تو پھر سب سامنے ہے کہ وہ کیا ہوگا. اس لیے آپ اگر یہ سمجھیں کہ ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. مارکیٹ چلتی رہے گی، مارکیٹ میں نہیں ہے ڈاؤن فال آئے گا. میں نے آپ کو مثال دی، جیسے بیریا ٹاؤن میں قیمتیں کم ہیں، اس طرح ڈی ایچ اے میں بھی قیمتیں کم ہیں، آگے چلتے جائیں گے آگے بھی قیمتیں کم ہیں. تو اب خریدار نہیں آ رہا کیونکہ ریل اسٹیٹ کی طرف رجحان نہیں ہے. حکومتیں ڈرائیو کرتی ہیں کہ کس انڈسٹری کی طرف جانا ہے. یہ حکومت کدھر جا رہی ہے تو خیر ہمیں بھی نہیں پتا، خود حکومت کو بھی ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ ان کا راستہ کیا ہے. لیکن اس دور حکومت میں اب ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. یہ تو پکی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. ملک ریاض کی واپسی ہے، نہ ہی عمران خان باہر آئیں گے، نہ یہ حکومت کہیں جا رہی ہے، نہ ہی ریل اسٹیٹ میں کچھ بہتری آئے گی. ریل اسٹیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے وہ چکر میں لگے ہوئے ہیں. وہ اچھی بات ہے، آنا چاہیے، اور اس سے پھر قیمتوں کا فرق پڑے گا، ٹیکسز کا فرق پڑے گا، جس کی وجہ سے عوام پیچھے ہٹ جائے گی. بہت سے لوگوں نے اس نے سوال کیا ہر چیز سستی اگر ہو رہی ہے تو سونا مہنگا کیوں ہو رہا ہے. تو اس کی ایک تو انٹرنیشنل وجہ تھی، پھر دوسرا میں نے کہا تھا کہ اگر سب جگہ پیسہ نہیں جا رہا تو کہیں تو پیسہ جا رہا ہے نا، کہیں تو پیسہ جا رہا ہے. اور ڈالر بھی نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ آج بھی ڈالر کم ہوا ہے، تو کہیں تو پیسہ جا رہا ہے. تو یہ پیسہ جو ادھر ادھر جا رہا ہے اس کی وجوہات ہے. اب بڑا ایک اہم جو ایشو ہے کہ اس وقت بیریا ٹاؤن کے مکین کیا کریں، جن کے پلاٹس ہیں جنہوں نے سیل کرنے وہ کیا کریں. تو میں نے پچھلے دنوں میں بھی ایک بات کی تھی کہ آپ بیریا ٹاؤن میں جو جہاں پارکنگ کر سکتا ہے روکے ہوئے وہ نہ بیچے اپنی چیز. حالات اچھے ہوں گے لانگ ٹرم، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 6 مہینوں میں یا اگلا 2025 کمال ہو جائے گا. جو کہہ رہے ہیں وہ سب بکواس ہے کہ جناب سب کچھ بہتر ہونے والا ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. بیریا ٹاؤن کی مارکیٹ ایسی ہی رہے گی، سٹک رہے گی، ڈاؤن رہے گی. جن کے پاس اپنے اینڈ یوزر ہیں وہ تو ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے کہ وہ لے کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے آگے چل کے گھر بنانا ہے لیکن جو ہلچل مچی ہوتی تھی مارکیٹ میں ویسا کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان دبئی کی طرف، کہتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن کا اپنا بھی رجحان دبئی. تو ابھی دبئی جو ہے وہ ہنوز دلی دور رست ہے، ابھی معاملات ہونے ہیں. ورکنگ تو بہت پچھلے سال سے ہو رہی ہے وہاں پہ، لیکن اب بہرحال بہت آگے جا چکے ہیں. اس لیے اور وہ جو آگے گئے ہیں وہ ڈیلرز کے حساب سے، بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ کے، انویسٹرز کے حساب سے ابھی معاملات دور ہیں. جب ہوں گے انشاءاللہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی سوال ہو، آپ چاہیں گے کسی ٹاپک پہ بات ہو تو ضرور ہم بات کریں گے. اللہ حافظ.